ڈیئر پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سوئم، سبق نمبر 15، جس کا متن ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں پڑھ لیا۔ اب ہم اس کی مشقیہ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 15، کامیابی کا راز۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے سبق کے متن میں موجود نئے الفاظ جن کو ہم نے سیکھا، ہم اس کے معنی کی طرف بڑھیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، بچوں کو مشکل الفاظ اور ان کے معنی کے متعلق رہنمائی کیجیے۔ پہلا لفظ ہے بے حال، اس کا معنی ہے کمزور، دبلا۔ اسی طرح سے دھیان، معنی خیال، فضول کام، غیر ضروری کام، نصیحت، اچھی بات۔ معزز اساتذہ کرام، بچوں کو تمام الفاظ پڑھاتے جائیں اور ان کے معنی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، اور ان دیے گئے الفاظ کے علاوہ متن میں موجود اگر کوئی بھی لفظ بچوں کو مشکل معلوم ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا بچوں کو بتائیے اور ان سے کاپی میں لکھوائیں۔ مشقی سوالات میں سوالات کے مختصر جواب بچوں کی کاپی میں لکھوائے جائیں، جس میں سوال نمبر الف ہے، چیونٹی نے کوئل کو کیا نصیحت کی؟ جواب اس کا ہے، میں گرما ختم ہونے کو ہے، اپنے کھانے کی فکر کرو۔ معزز اساتذہ کرام، اسی طرح آپ ان سوالات کے مختصر جواب بچوں کو رہنمائی کر دیجئے کہ وہ سبق کے متن میں موجود جوابات کو آپ کے ساتھ کلاس روم کے اندر بات کریں اور اس کے بعد اپنی کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہوئے درست جواب کے گرد دائرہ لگوائیں۔ یہاں پر بھی بچوں کو سبق کے متن میں موجود جو جملے ہیں، جیسے درخت کے نیچے بل تھا، آپشن نمبر 1 سانپ کا، آپشن نمبر 2 چوہے کا، آپشن نمبر 3 چیونٹی کا۔ تو اب طلباء نے چونکہ متن پڑھا ہے کہ وہاں پر چیونٹی کا بل تھا، اسی طرح سے آپ بقیہ نکات کی طرف بڑھتے جائیں اور طلباء کو متن کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے چلے جائیں۔ اگلا سوال ہے، درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ سبق کے متن میں موجود یہ تمام جملے، جیسے کوئل ہر وقت اچھلتی کودتی رہتی تھی، اب جیسے یہ بات درست ہے تو اس کے سامنے درست کا نشان لگوا دیں۔ اس کے بعد سبق کامیابی کا راز کو غور سے بچوں کو سننے اور آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ اگر آپ چیونٹی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یقیناً ہم یہی کرتے کہ ہم اپنے آنے والے دنوں کے لیے محنت کرتے، تیاری کرتے کہ ہم اس پریشانی کا کسی بھی آنے والے وقت میں سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ سبق کامیابی کا راز اور اس کہانی کے اہم نکات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ معزز اساتذہ کرام، آپ اپنے بچوں سے سبق کامیابی کے راز کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے ان سے ان کے الفاظ میں اس پوری کہانی کو بیان کروائیں اور ان سے کاپی میں لکھوائیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے اس سبق میں کوئی سے 4 حرفی الفاظ تلاش کر کے ان کو کاپی میں لکھوائیں اور ان کے حروف کو الگ الگ کریں، یعنی ایک لفظ لیں اور اس کے بعد اس کے توڑ بنا دیں، جیسے ظلم، ضاد، لام، میم۔ تو اسی طرح سے بقیہ الفاظوں کو بھی بچوں سے توڑ بنوا دیں۔ اور پھر اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے کہ سبق کامیابی کا راز کے آخری پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، اور عزیز طلباء، آپ لوگ اپنے تلفظ کو درست کرنے کے لیے اپنے ٹیچر کی رہنمائی لیں، اور معزز اساتذہ کرام، آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے بچوں کو فرداً اگر موقع ہو یا وقت کا آپ کا ساتھ دے تو اپنے بچوں سے آخری پیراگراف کی فرداً پڑھائی کروائیں اور ان کو درست لفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا سکھائیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ کو قواعد سکھانے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور معزز اساتذہ کرام، آپ سب سے پہلے بچوں کو دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھنا بتائیں، جیسا کہ ہمارا گاؤں شہر سے دور نہیں ہے۔ اب اس دیے گئے جملوں میں، جس میں جملہ نمبر 2 اور جملہ نمبر 3، اوپر دیے گئے جملوں میں گاؤں، شہر، باغات اور اسکول عام چیزوں اور جگہوں کے نام ہیں۔ جیسا ہم نے کہا کہ ہمارا گاؤں شہر سے دور نہیں ہے، شہر میں بہت سے باغات ہیں، آج اسکول بند ہے۔ تو کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ
کہتے ہیں۔ بچوں، خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو تمام جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے طلباء کو اسم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پہچان بتائیں اور دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کر کے لکھوائیں۔ اب جو الفاظ یہاں دیے گئے ہیں، اسم معرفہ کے خانے میں ان الفاظوں کو اور اسم نکرہ کے خانوں میں ان الفاظ کو لکھوا دیا جائے۔ سبق کامیابی کا راز کو غور سے پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور کہانی کا اختتام تبدیل کرتے ہوئے بچوں سے کہیں کہ وہ اس کہانی کو، اس کے اختتام کو دوبارہ سے اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کے بعد ایک مضمون لکھیں جس میں وہ ہم وقت کی قدر کیسے کر سکتے ہیں یا وقت کی قدر کے عنوان کے لحاظ سے چند جملے ان کی کاپی میں لکھوائے جائیں۔ مزید برآں اس میں جو سرگرمی بچوں کو بتانے کے لیے دی گئی ہے کہ آپ طلباء کو ٹی وی دیکھنے کے کوئی سے 5 فائدے اور 5 نقصانات لکھوائیں اور بچوں کو اس کے متعلق آگہی دیں، اور دوسروں پر رحم کرنا بہترین عمل ہے، اس موضوع پر تقریر تیار کروائیں اور جماعت کے سامنے پیش کریں۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یقیناً اس قابل ہوتے جائیں گے کہ آپ الفاظ کے معنی کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور الفاظ معنی کے تصور کی پختگی کے لیے ان الفاظ کی مدد سے جملے بھی بنا سکیں، تفہیم کے سوالات کو مکمل کر سکیں اور طلباء ایک دوسرے سے 1-2 مرتبہ بلند خوانی کے ساتھ سبق کو پڑھیں اور بعد ازاں تفہیم کے سوالات کے جواب بھی دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔